آپ نے کتنی دفعہ اللہ سے دعا کی، راتوں کو اٹھ کر روئے، لیکن شادی پھر بھی ڈیلے ہو رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ اس ڈیلے سے آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ آج ہم اسی بات کو سمجھیں گے۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے ہم ان تمام لوگوں کے بارے میں دعا کریں گے جن لوگوں نے اللہ سے دعائیں کری ہیں، اپنی پریشانیاں بتائی ہیں اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ آپ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور خیر و عافیت سے ان کی ساری پریشانیوں کو حل کر دے، ان کے سارے غموں کو آسانی میں بدل دے اور ان سب کو وہ سکون عطا کر جو صرف تیری یاد سے ملتا ہے۔ یا اللہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی دل کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے، ان کی دعاؤں کو قبول کر لے اور ان کی زندگی میں خیر، برکت اور سکون عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ہر وہ آنسو جو چھپ کر گرا وہ اللہ نے دیکھ لیا۔ آپ کی خاموشی بھی اللہ کے نزدیک ایک دعا ہی ہے۔ شاید آپ کو ایسا لگتا ہو کہ دیر ہو رہی ہے، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ بس ایک صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے۔ کبھی آپ نے دل ہی دل میں یہ سوچا ہے کہ میں اتنی دیر سے دعائیں مانگ رہی ہوں، کیا میری شادی کی دعا واقعی قبول ہوگی؟ یہ سوال ہر وہ انسان کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک سچے دل سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ آج ہم اسی بات کو سمجھیں گے۔ السلام علیکم۔ شادی کی دعا صرف ایک دعا نہیں ہے، بلکہ یہ ہر وہ انسان کا خواب ہے جو اپنی زندگی آگے بہترین دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ زندگی کی ایک سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا ہمسفر نیک اعمال کرنے والا ہو۔ اپنی زندگی میں جذباتی ہم ہو جاتے ہیں، جلد بازی ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ جلد بازی نہیں کرتا۔ ان کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہترین ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آج آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے اور وہ اللہ کے لیے بھی بہتر ہو۔ اللہ آپ کو بہتر لے کر بہترین سے نوازتا ہے۔ کسی کا رک جانا آپ کی تقدیر کا رک جانا نہیں ہوتا۔ جو رکاوٹ آج آپ کو رلا رہی ہے نا، کل انشاءاللہ وہی رکاوٹ آپ کے لیے رحمت بنے گی۔ اللہ کی خاموشی آپ کے لیے ایک نیا فیصلہ، ایک نئی امید لے کر آتی ہے۔ انتظار سے تھکا ہوا دل اللہ کے نزدیک سب سے پیارا شخص ہوتا ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ کیا شادی کی دعا میں صبر واقعی بہت ضروری ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس بارے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو دعائیں دل سے مانگی جاتی ہیں وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا پھر بہتر وقت کے لیے محفوظ رکھ دی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب جاننے کے بعد بھی انسان کیوں پریشان ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ میری دعا اللہ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ ایک اور سوال ہے جو لوگوں کے من میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یا تو میں نیک نہیں ہوں اس لیے شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی دعائیں کی لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ یہ سب ہماری غلطی ہوتی ہے، یہ ہماری سوچنے کی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دعا کو ٹائم ٹیبل کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر آج ہم نے دعائیں مانگی ہیں تو وہ دعا کا نتیجہ فوراً ہمیں مل جائے، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ دعا کا جو سفر ہے وہ اللہ کے فیصلوں پر ہی جڑا ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ وہ آپ کے لیے بہترین وقت کا انتظار کرتا ہے۔ ہر دعا میں آپ کی نیت بہت اہم ہوتی ہے کہ آپ کس نیت سے دعا کر رہے ہیں۔ اگر نیت صاف ہو اور مقصد صرف دنیائی خواہش نہیں ہو، مقصد صرف دین اور دل کا سکون ہونا چاہیے، تو پھر وہ دعا بہت قیمتی بن جاتی ہے۔ جب آپ نیک چیز کے لیے دعا کرتے ہو اور صبر سے انتظار کرتے ہو تو پھر اللہ آپ کو دو نعمتوں سے نوازتا ہے، ایک آپ کے دعا کی برکت اور دوسرا صبر کا انعام۔ ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعا صرف زبان کی نہیں، عمل کی بھی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم خود کو بہتر بنائیں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے لیے سارے راستے آسان کرے گا، اور ایسا کرنے سے ہماری دعا کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھنی ہوگی کہ صرف نیک ہمسفر کی دعا کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو خود پر بھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔
کیونکہ صرف آپ نیک کے لیے دعا کر رہے ہو لیکن خود کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہے ہو، تو ایسے میں دعا کیسے قبول ہوگی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور میں فرمایا ہے کہ پاک نیکی والی عورتیں پاک نیکی والے مردوں کے لیے ہیں اور پاک نیکی والے مرد پاک نیکی والی عورتوں کے لیے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک مرد اور نیک عورت کو ایک دوسرے کے لیے بہتر جوڑے میں بنایا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھ کر ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ خود کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہم نیک ہوں گے تو بے شک اللہ ہمیں بھی نیک سے ہی نوازے گا، تو کیوں پریشان ہونا؟ کیونکہ اس چیز کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو چینج کریں in a better way rather than blaming someone or blaming our own self کہ مجھ میں ہی کوئی کمی ہے یا اللہ میری دعاؤں کو نہیں سنتا ہے یا شاید اللہ ہم سے ناراض ہے اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں سب کے دماغ میں آتی ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سب سن رہا ہے اور وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ بس آپ کو نوازنے کا صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اس چیز سے خود کو مایوس نہ کریں اور اللہ پر توکل رکھیں، انشاءاللہ اللہ بہترین سے ہی نوازے گا۔ شادی کی دعا یا نیک ہم سفر کی دعا، یہ جو دعائیں ہیں نا، یہ یقین اور صبر کا دوسرا نام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہوتی ہیں۔ بس دعا کرتے رہیں اور اللہ پر یقین بنائے رکھیں اور خود کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کیا کریں، نیک عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ آخر میں یہ دعا ہے میری کہ اللہ کے فیصلے پر یقین رکھیں کیونکہ وہ کبھی غلط انتخاب نہیں کرتا۔ اگر آپ میں سے کوئی اس چیز سے پریشان ہے یا اپنی دل کی بات شیئر کرنا چاہتا ہے تو کامنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اپنی زندگی کا کوئی تجربہ شیئر کریں کیونکہ آپ کے الفاظ کسی کو سہارا دے سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی سٹوری سے کسی کو موٹیویشن ملے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں نے بہت سی باتیں کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے دلوں کو سکون عطا کرے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہو اور آپ مایوس نہ ہوں اپنی زندگی میں۔ اگر کسی ایک کی بھی مایوسی اس ویڈیو سے ختم ہوتی ہے یا اس کے دل کو سکون پہنچتا ہے تو اللہ اس کا اجر و ثواب مجھے عطا کرے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس ویڈیو میں تو اللہ پاک مجھے معاف کرے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔